दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में जापान के वजीर आजम की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में कतर की कामयाबी का सिलसिला जारी है और रोजाना रजिस्टर किए जाने वाले केसेस में कमी आ रही है, जबकि माहिरीन का कहना है कि स्कूल के लिए तलबा को नफ्सियाती तौर पर तैयार करना जरूरी है। और इसराइल के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात तेजी के साथ ताल्लुकात को बहाल कर रहा है और अबू धाबी और तल अवीव के दरमियान परसों पीर के दिन बराह रास्त पहली तिजारती फ्लाइट का ऐलान कर दिया गया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जापान के वजीर आजम की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जापानी वजीर आजम जनाब शिंजो आबे ने खराबी सेहत की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साहिब सुमुव अमीर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि जनाब शिंजो आबे दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के बड़े हामी थे। जापानी वजीर आजम को मुखातिब करते हुए उन्होंने लिखा कि आपके साथ काम करना खुशी का बायस था। कतर कामयाबी के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा है और उसकी कोशिशों का नतीजा है कि रोजाना सामने आने वाले केसेस की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। इसी तरह अस्पताल में दाखिल किए जाने वाले मरीजों की हफ्तवार तादाद में भी कमी आ गई है। दरियासना वजारत सेहत ने आज ऐलान किया है कि कोरोना के 211 नए मरीज रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 201 लोकल पेशेंट्स हैं, जबकि 10 ऐसे अफराद हैं जो हाल में सफ़र से लौटे हैं और हेल्थ क्वारंटाइन में हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 234 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले कुल मरीजों की तादाद 1,15,251 हो गई है। वाज़ेह है कि वजारत सेहत की गाइडलाइंस पर अमल करना ही कतर में सबकी सलामती की जमानत है। मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए जिनको सेहत के इदारों और दीगर सरकारी इदारों ने जारी किया है ताकि अवाम की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जाए, मुतल्लिका इदारों ने 3 ऐसे अफराद को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने होम क्वारंटाइन की शर्तों और उस अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी की जिस पर उन्होंने दस्तखत किए थे और जिसमें लिखा था कि वायलेशन की सूरत में उनसे कानूनी जवाबदेही की जाएगी। मुल्क में नए तालीमी साल के आगाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस ज़िम्न में सेहत के माहिरीन का कहना है कि तलबा को स्कूल वापसी के लिए नफ्सियाती तौर पर तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों के सबब तकरीबन 6 माह बाद स्कूल लौट रहे हैं। कतर की वजारत बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियों को चौथे मरहले के पहले हिस्से में जुज़वी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है और 1 सितंबर बरोज़ मंगल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और बसेस को 30% कैपेसिटी के साथ शुरू किया जा रहा है। वजारत ने कहा कि इस दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 2.5 करोड़ तक जा पहुंची है, जिनमें से 1,70,00,000 से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं, जबकि 8,40,000 के करीब दुनिया छोड़ गए हैं।
جرمنی کے دارالحکومت برلین میں عوام نے کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی اختیار کردہ پالیسی کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو تتر بتر کر دیا۔ لبنان کے صدر جناب مشیل عون نے سیاسی بحران یا پولیٹیکل کرائسس کو حل کرنے کے لیے اعلان کیا ہے کہ پرسوں پیر سے ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے پارلیمانی صلاح و مشورے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ادھر بیروت پورٹ کے دھماکے کے اثرات سے ملک اب بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حادثے میں لاپتہ ہونے والوں کی تعداد میں نیا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی راہ میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ یو اے ای کے صدر خلیفہ بن زائد آل نہیان نے اسرائیل کے ساتھ بائیکاٹ کے قانون کو منسوخ کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے، جس کی روح سے اسرائیلی اداروں اور شخصیات کے ساتھ تجارتی اور مالیاتی معاہدے کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے امریکی صدر کے مشیر جاوید کوشنر ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ امریکی وفد ایک اسرائیلی وفد کو ساتھ لے کر پرسوں پیر کو تجارتی پرواز سے تل ابیب سے ابوظبی پہنچے گا تاکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اتفاق رائے کی شقوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو۔ یہ تل ابیب اور ابوظبی کے درمیان براہ راست پہلی کمرشل فلائٹ ہوگی۔ بی بی سی ریڈیو نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 4 جنوری کو لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک ملٹری کالج پر کیے گئے حملے میں متحدہ عرب امارات ملوث ہے۔ اس حملے میں درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ بی بی سی کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امارات کے ونگ لانگ 2 طرز کے ڈرون طیارے سے لیزر گائیڈڈ میزائل اس کالج پر داغا گیا تھا، جس میں درجنوں کیڈٹس مارے گئے تھے۔ اس رپورٹ میں ثابت کیا گیا ہے کہ یو اے ای نے اس کے حلیف جنرل حفتر کو ڈرون اور دیگر جنگی طیارے فراہم کیے اور مصر نے یو اے ای کو لیبیا کے قریب واقع اس کے ایئر بیس کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج سے شرق متوسط میں نئی فوجی مشقیں شروع کر رہا ہے۔ ترکی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ سے ذرا پیچھے نہیں ہٹے گا اور فرانس اور یونان اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی دوران میں ترکی کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یونان کے جنگی طیاروں کا راستہ روکا ہے اور ان کو ترکی کی فضائی حدود سے نکال دیا ہے۔ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے بند النہدہ کے متعلق مصر، ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان ایک مشترکہ بیان کے مسودے پر اتفاق رائے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ مسودہ النہضہ بند کو بھرنے اور اس کو چلانے کے متعلق تھا اور اس کو افریقی یونین کے صدارتی دفتر کو بھیجا جانا تھا۔ امریکہ کے متعدد شہروں میں عوام نے بڑی تعداد میں پولیس کی زیادتیوں کے خلاف پرامن مظاہرے کیے ہیں۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں کیے گئے جب انسانی اور شہری حقوق کے مشہور زمانہ علمبردار مارٹن لوتھر کنگ کی مشہور تقریر میرا ایک خواب ہے کو 57 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ طالبان کو اس کی حراست میں موجود 22 افغان کمانڈوز کو پہلے رہا کرنا ہوگا، جس کے بعد حکومت باقی ماندہ طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی۔ افغان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا کہ حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب اور دیگر المناک واقعات میں تقریباً 160 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ 13 صوبوں میں راحت اور بچاؤ کا کام کر رہی ہیں۔ ادھر افغانستان کے پڑوسی ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ 90 برسوں کے دوران ہونے والی اب تک کی شدید ترین بارشوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور ہزاروں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کم از کم 41 ہے۔
اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والی خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 7 ملیٹنٹ اور 1 بھارتی فوجی مارا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 1 بھارتی فوجی اور 3 ملیٹنٹ ہفتے کے دن پلوامہ میں سرچ آپریشن کے دوران شروع ہونے والی لڑائی میں مارے گئے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں جاپان کے وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں قطر کی کامیابی کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ اور ہفتہ وار رجسٹر کیے جانے والے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ اور اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات تیزی کے ساتھ تعلقات کو بحال کر رہا ہے اور ابوظبی اور تل ابیب کے درمیان پرسوں پیر کے دن براہ راست پہلی کمرشل فلائٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد الزوادی نے۔